بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اردو کی ثانی سنبل گل اور امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا اصل و بیس ٹاپک ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ تو سب جانتے ہیں پیارے بچوں، اسم نکرہ اسم کی ایک قسم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جبکہ اسم نکرہ عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا، لڑکی، آدمی، گھر، اسکول، گاؤں، ہسپتال، پارک، جو عام ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم اسم نکرہ کہیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بچے، اسم نکرہ کی تو ویسے کئی اقسام ہیں، مثلا اسم ذات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم استفہام، اسم حالیہ، اسم معاوضہ، اسم حاصل مصدر اور اسم صفت۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے اسم نکرہ کی معروف 3 اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ جو مشہور 3 اقسام ہیں نا، ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسم نکرہ کی معروف 3 اقسام ہیں: اسم ذات، اسم صفت اور اسم استفہام۔ کون کون سے؟ اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اسم ذات کو۔ تو اسم ذات ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو الگ الگ چیزوں کے نام ہوں، مطلب ان کی اصلیت ایک دوسرے سے جدا ہو، مطلب جو بھی ہوں لیکن وہ الگ الگ چیزوں کے نام ہوں، وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ اسم ذات کہلائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسم ذات کی چند مثالیں ہمارے پاس ہیں، جو کہ ہیں سورج، چاند۔ اب دیکھیں نا بچی، سورج اور چاند کی اصلیت ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ چاقو، درخت، پہاڑ، دریا، ستارے، بادل، تو دیکھ رہے ہیں نا بچے، ان کی اصلیت ایک دوسرے سے جدا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم اسم ذات کہیں گے پیارے بچوں۔ اب ہم جانتے ہیں اسم صفت کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اسم صفت وہ ہوتے ہیں نا، وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت کو ظاہر کرے۔ ایک چیز ہے، اگر ہم اس کی اچھائی بیان کریں یا برائی بیان کریں، خامی بیان کریں یا خوبی بیان کریں، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اسم صفت کہلائے گا۔ وہ خامی یا خوبی یا اچھائی یا برائی اسم صفت کہلائے گا۔ اور جس چیز کی ہم اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں وہ موصوف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، امپورٹنٹ بات ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسم صفت تو ہم نے جان لیا ہے کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو نا، اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ اس چیز کو ہم موصوف کہیں گے۔ کیا کہیں گے بچے؟ موصوف کہیں گے۔ چلیے آئے جانتے ہیں، مثالیں جانتے ہیں۔ اس مثالوں میں آپ کو اسم صفت بھی دکھاتی ہوں اور موصوف بھی دکھاتی ہوں۔ اب دیکھیں نا بچے، علی ایک بہادر لڑکا ہے۔ کیا؟ بہادر لڑکا۔ پیارے بچوں دیکھو نا، ہم نے کیا کہا ہے؟ بہادر لڑکا کہا ہے علی کو۔ تو بہادر یہاں کیا ہے؟ یہاں بہادر اسم صفت ہے، اور لڑکا کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک لڑکے کی صفت بیان ہو رہی ہے نا، تو لڑکا ہے ہمارے پاس موصوف۔ اسی طرح ہے نا، ایک ذہین لڑکی ہے، ذہین لڑکی۔ دیکھیں نا پیارے بچوں، ہم نے صفت بیان کی ہے، تو ذہین، یہاں ذہین کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں ہمارے پاس ذہین ہے اسم صفت، اور لڑکی کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، لڑکی کیا ہے؟ لڑکی ہے اسم موصوف۔ اچھا بچے، اب تیسری مثال ہے ہمارے پاس، باغ میں سرخ پھول کھلے ہیں۔
باغ میں سرخ پھول کھلے ہیں۔ تو سرخ پھول، سرخ کیا ہے ہمارے پاس؟ سرخ ہے ہمارے پاس اسم صفت، اور کھلے کیا ہے ہمارے پاس؟ کھلے ہیں ہمارے پاس موصوف۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ فار ایگزامپل میں کہوں نیلا آسمان، نیلا آسمان، تو نیلا کیا ہوگا ہمارے پاس؟ نیلا ہوگا اسم صفت اور آسمان موصوف۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا اسم صفت، پانی موصوف۔ میٹھا حلوہ، میٹھا اسم صفت، حلوہ موصوف۔ کھٹے انگور، کیا؟ کھٹے انگور، ہم نے انگور کو کھٹے کہا ہے، تو کھٹے کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم صفت، اور انگور کیا ہے ہمارے پاس؟ موصوف۔ گرم سویٹر، گرم سویٹر، گرم کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم صفت، اور سویٹر کیا ہوگا ہمارے پاس؟ موصوف ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے بہت ساری مثالیں اسم صفت کی دے دی ہیں۔ امید ہے آپ کو اسم صفت کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم جانتے ہیں اسم استفہام کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، وہ اسم جو کوئی سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہو، اس سے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم اسم استفہام کہیں گے۔ مطلب جب ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی بات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے پاس اسم استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچے، آئیں جانتے ہیں مثالیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے ایک سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اسم استفہام ہے۔ آپ کب آئے؟ ایک سوال پوچھا ہے ہم نے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سوال پوچھا ہے میں نے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں بچے؟ اور یاد رکھیں، جہاں ہم کوئی سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا کوئی بات پوچھتے ہیں، تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سادہ جملے کے آخر میں ہم ختمہ کا نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ختمہ کا نشان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس جملے میں بات ختم ہو گئی ہے اور اگلے جملے سے نئی بات شروع ہوگی۔ اور سوالیہ نشان ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں نا بچے، اسم استفہام انہیں کہتے ہیں نا جو ہم کوئی سوال پوچھنے کے لیے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کیا، کب، کیوں، کیسے، کون، کس طرح۔ تو پیارے بچوں، یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اسم استفہام ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے اسم نکرہ کی 3 اقسام کے بارے میں جانا، اور یاد رکھیں اسم نکرہ کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہم نے آج مشہور یعنی معروف 3 اقسام کے بارے میں جانا، جو کہ ہیں اسم صفت، اسم ذات اور اسم استفہام۔ ان تینوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا۔ تو پیارے بچوں، اسم ذات وہ ہوتا ہے جو الگ الگ چیزوں کے نام ہو، یعنی ان کی اصلیت ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اسم صفت وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جس چیز کی ہم اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ وہ موصوف کہلاتی ہے۔ اور بچے، اسم استفہام وہ ہوتا ہے جو ہم کوئی سوال کرنے یا بات پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اسم استفہام کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو اسم نکرہ کی تینوں اقسام کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے انشاءاللہ آن لائن کلاس کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اسم ذات، اسم صفت اور اسم استفہام کی 5 مثالیں لکھنی ہیں، تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اور جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ کام پھر آپ کبھی نہیں بھولتے۔ تو پیارے بچوں، آپ ضرور مثالیں بنانا، انشاءاللہ میں دیکھوں گی آپ کی تمام مثالیں چیک کروں گی، اور آپ سے زبانیں بھی پوچھوں گی، ٹھیک ہے بچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو اس